برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت حضور مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم سلاما دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان کرام وقار، آج کی جو محفل سجی ہے، میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی جو عظمت ہے، اللہ نے جو حضور کا مرتبہ رکھا ہے، عزیزان کرامی، کئی ایسے مسئلے ہیں جو کئی لوگ اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، حضور کا مرتبہ تم بڑا بڑا کر بولتے ہو، حضور کی شان کو تم بڑھا دیتے ہو، ہمیں کہتے ہیں۔ میں انہیں خاص کر بتاتا ہوں، ہم حضور کی شان کو نہیں بڑھاتے، بلکہ اللہ عز و جل حضور کی شان کو بڑھاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے مقام کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب کون ہے جو روکنے والا؟ اگر کوئی قرآن کے خلاف میں جائے گا، کسی کے اس میں دم ہے قرآن کے خلاف میں کچھ کہنے کو؟ کئی ایسے مسائل ہیں جو لوگ کہتے ہیں علانیہ کہ حضور کی شان کو تم بڑھا دیتے ہو، تم حضور کی شان کو یہ کرتے ہو، فلاں فلاں۔ اہل سنت والجماعت کی عقیدہ، اور یہ بھی آج کی میری ٹاپک ہے، حضور کی عظمت اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف میں کئی لوگ کرتے ہیں، خلاف میں اٹھاتے ہیں۔ میں آج دلیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اہل سنت والجماعت جو کرتا ہے وہ غلط نہیں کرتا، وہ قرآن و حدیث کی دلیل کی روشنی میں کرتا ہے۔ اب آپ سنیے، اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لوگ حضور کی بارگاہ میں عیب لگاتے ہیں، عیب لگا کر بات کرتے ہیں۔ میں انہیں بھی کہہ دوں کہ حضور کی بارگاہ میں تم عیب لگاتے ہو، اور پھر الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، شرک کہتے ہیں ہمیں۔ تو میں انہیں بھی یہ بات بتا دوں کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرماتے ہیں، فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، یعنی حضور کی اتباع کرو، حضور کی اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گی۔ یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، تم حضور سے محبت۔ اور ایک بات، حضور کو اپنا رسول کس نے کہا؟ کس نے کہا اپنا رسول؟ حضور کو کس نے کہا؟ اللہ عز و جل نے اپنا رسول کہا، اور تم وہ رسول کی بارگاہ میں عیب لگاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ تم جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہو بدعت، شرک، یہ حرام، یہ ہم نہیں، اصل میں یہ تم ہو،
جو اللہ کی ذات میں تم عیب لگاتے ہو، یہ حضور کی شان میں عیب نہیں لگا رہے، حقیقت میں تم اللہ کی شان میں عیب لگا رہے ہو، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ہر علم سے نوازا، وعلمک ما لم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وعلمک ما لم، قرآن کی کچھ آیت ہے اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر علم آپ کو دے دیا، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے دے دیا۔ عزیزان گرامی، یہ بھی دوسری دلیل یہ ہے میلاد، یہاں سے ایک شروع ہوا، لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں بناتے؟ میں خاص کر یہ بتاتا ہوں کہ میلاد بنانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میلاد بنانا، میلاد کیوں بنانا؟ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں قل بفضل اللہ، 11ویں پارے کی آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ عز و جل قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی خوشی بنو، اللہ کی رحمت جہاں آئی اس کی خوشی بنو تم۔ اللہ عز و جل اور ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتے ہیں۔ ہاں، آپ اس کو انکار کریں گے؟ خوشی بنانے کا ظاہر ہے۔ ہاں، تھوڑے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو حضور کے معاذ اللہ وصال کا دن ہے، حضور غم بھی بنانا چاہیے نا۔ تو ان کے لیے بھی میں بتا دوں کہ نبیین کا مرتبہ تو الگ ہے۔ نبیین جو ہے وہ اولین ہے، ایک دم ٹاپ ہے، ان کی بات میں نہیں کرتا۔ صدیقین، ان کے بعد شہداء کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مر گئے، جو اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ شہداء جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، یہ ان کا ذکر ہو رہا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اپنی قبر کے اندر، انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ شہداء کا مقام ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ شہداء ابھی بھی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، جو ان سے بھی بڑھ کر جو نبیین ہے، جو امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں ہاں کیا حضور پاک ابھی بھی اپنی قبر کے اندر زندہ نہیں ہے؟ بے شک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان کرام وقار، اور ایک قرآن کی آیت ہے سورۃ المائدہ، اللہ عز و جل اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لمبا سا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ کی امت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جنت سے دسترخوان اتارو تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، آپ کو نبی بولیں گے، ہم آپ کا معجزہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ کہے اچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، وہ ہمارے لیے یعنی عید کا دن فرمایا۔ کیوں فرمایا عید کا دن؟
جنت سے دسترخوان اترا سو دن عید کا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ اندازہ لگائیے جو دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ لولاک لما خلقت الکونین، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو یہ ہم دو جہاں پیدا نہیں کرتے. دیکھو یہ محبت نے تو کیا ہے، تم حضور کی شان میں ایپ لگاتے ہو، ہاں پھر ہمیں کہتے ہو الٹا. یہ ایک دلیل ہو گئی میلاد کی، کہ میلاد کا بنانا، یہ میں آپ کو دلیل دے دیا. ہم تو بناتے ہیں، اب دوسروں کا ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہمارے اوپر کوئی الزام نہ ہے. میں ثبوت رکھ دیا آپ کے سامنے. اس کے بعد دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب ہے. اب یہاں پہ ایک نئی نقطہ اٹھتا ہے، ارے عالم الغیب تو اللہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے؟ ہاں اللہ تو ہے، سب میں بڑا عالم الغیب اللہ ہے. اللہ کے اتنا کوئی جان ہی نہیں سکتا. اللہ کے بعد بول رہے ہیں، اللہ کے بعد، اللہ سے ہم جوڑے نہیں، اللہ کے بعد حضور کا مرتبہ. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف رکھتا ہوں جو بخاری شریف و مسلم شریف متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب میں پہلی مسجد کون سی ہے؟ سب میں پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ سب میں پہلی مسجد مسجد الحرام، کعبہ بیت اللہ پہلی مسجد ہے. پھر اس کے بعد وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کعبۃ اللہ کے بعد کون سی مسجد ہے؟ دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ دوسری مسجد مسجد اقصیٰ، بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ ہے. وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کعبۃ اللہ شریف کے بعد، مسجد الحرام کے بعد کتنے سال کے بعد، کتنے سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو، مطلب مسجد اقصیٰ بنا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال. 40 سال آپ نے فرمایا. اب آپ پہ غور کرنے کی بات ہے. سوچیے آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ کہاں، ہاں کتنے ہزاروں سال کا فرق ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضور نے جو 40 سال فرمایا ہے وہ کیسے ثابت ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو جب ہی کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھ دی. جب کعبۃ اللہ شریف کی طرف جب حضرت آدم علیہ السلام جب عرب کو گئے، جب ہی وہاں پہ بنیاد رکھ دیے تھے مسجد الحرام کی. اس کے بعد 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، 40 سال کے بعد آپ نے ملک شام میں حضرت مسجد اقصیٰ کی تعمیر رکھی. یہ حدیث میں حضور فرماتے ہیں. کیا حضور کو غیب کا علم نہیں ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ طور پر اس کو کیا گیا ہے، ہاں علم غیب. ہم علم غیب کہتے ہیں پر اللہ کے برابر نہیں کہتے. یہ چیز کو آپ غور کریں. اللہ جسے چاہتا ہے اس سے اپنا فضل دیتا ہے، ذالک الفضل من اللہ. یہ آیت آپ کو پتہ ہی ہوئی. پھر اس کے بعد حضور کی تعظیم قرآن سے ثابت ہے. حضور کی تعظیم ادب قرآن سے ثابت ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو. یہاں پہ صرف اللہ حول کرنے، اللہ اور
اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ یہاں پہ تعظیم کے بارے میں آپ کو دلیل دے چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور، اب یہاں پر بات بڑھ گئی، وسیلہ، حضور کا وسیلہ نہیں لینا، حضور کا وسیلہ نہیں لینا۔ ہم جیسا کہتے ہیں اے اللہ حضور کے وسیلے سے، حضور کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما، ہم کہتے ہیں۔ تھوڑے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا، یہ غلط ہے، فلاں فلاں فتوے لگاتے ہیں۔ تو وہ یہ چیز کی میں دلیل رکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وسیلہ لینا، قرآن میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے، سورۃ الانبیاء، ابھی میں آپ کو کہا تھا 107 آیت سورۃ الانبیاء کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالم کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد اور ایک قرآن کی آیت ہے سورۃ الینس آیت نمبر 86، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ پورا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رحمت کے صدقے میں، قرآن کے اندر الفاظ ہے، رحمت کے صدقے سے ہمیں ان کافروں سے نجات دے دے۔ دلیل ہے، یاد رکھ لیں یہ چیز کو آپ۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام کی بات آتی ہے، اولیاء کرام کی بات آتی ہے۔ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کرامتیں، ایسا کیسا ہو سکتا؟ یہ تو جادو ہے۔ ابھی بھی لوگ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے، پہلے کی امتوں کی طرح آج بھی اولیاء کرام کی کرامت کو جھٹلاتے ہیں، کھلے عام جھٹلاتے ہیں۔ ارے ایسا کیسا ہو سکتا؟ یہ تو غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی 196 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہ عموماً یعنی اکثر نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ اب نیک بندے کون ہیں؟ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی عنہم۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، وہ مدد کو ہی کرامت ہم کہتے ہیں، وہ مدد کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ عزیزان کرامی، اور ایک آیت ہے جس میں اللہ کے ولی سے مدد مانگنا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں ارے درگاہ پہ جا کے تم، پہلے تو درگاہ پہ جانا ہی نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جگہ کا بھی اثر ہے۔ پہلے میں اپنی اوپر کی بات کمپلیٹ کر لوں کہ اللہ کے ولی سے مدد مانگنا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں هو مولاه هو جبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ ارشاد فرماتے ہیں تو یاد رکھو پیغمبر کا رفیق اللہ ہے، اور جبرائیل ہے، اور نیک مسلمان ہے، اور ان کے علاوہ فرشتے آپ کے مددگار ہے۔ کس کو مددگار کا الفاظ کہا اللہ نے؟ نیک مسلمان۔ اب نیک مسلمان کون ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ کے ولی نیک مسلمان، کامل مسلمان ہے وہ۔ ہم ان سے مدد نہیں مانگیں گے؟ اللہ خود پر مددگار ہے بول رہا، تم بولتے نہیں بولے تو یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہاں، آپ اللہ مددگار ہے، اللہ سے مانگو۔ اگر کوئی اللہ سے مانگ رہا تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی نیک مسلمان یعنی اللہ کے ولی سے بھی مانگ رہا تو یہ بھی صحیح بات ہے۔
اس میں کچھ غلط نہیں ہے، تمہاری یہ سوچ ہے، یہ تمہاری سوچ میں خطا ہے، اصل میں تمہاری سوچ ایسی ہو گئی تو اس لیے تم ایسے باتیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد جگہ کا اثر، جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اولیاء کرام کی جو جگہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مقام ہے، کئی علماء کرام، کئی اللہ کے ولی کہے ہیں کہ وہاں پر جا کر جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ارے وہاں جا کے دعا کرے تو قبول، یہاں سے نہیں ہوتی کیا قبول؟ لوگ یہ کہتے ہیں، انہیں میں یہ دلیل رکھ کر بتاتا ہوں کہ سورۃ العمران میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، آیت نمبر 37، اللہ عزت فلما اللہ عزت فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اس کے اندر پورا حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو حجرہ تھا آپ کا، وہاں پر جا کر آپ نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا، پورا ذکر پورا قرآن کے اندر آ رہا ہے، میں آپ کو مفہوم بتا دے رہا ہوں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا نے، اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے رب، عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، جیسا آپ نے حضرت بیوی مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرے میں ٹھہر کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کی اور آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اولاد میں آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ جگہ کا اثر ہے۔ وہ ولیہ تھی حضرت بی بی مریم، حضرت کون تھے؟ ولیہ تھے آپ، وہ ان کے حجرے میں جب دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی، ان کے ذریعے سے اللہ اپنی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ عزیزان کرامی، اور ایک آیت ہے 5 پارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو، تم سے گناہیں ہو جائیں، تو رسول کی بارگاہ میں آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں ہے، رسول کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے توبہ کرو، اور رسول بھی تمہاری سفارش کرنا تمہارے حق میں ہے، اللہ معاف کر دے، اس سے اللہ آیا ہے، گناہوں کی خاطر آیا ہے، معاف کر دے، تیرے خاطر آیا ہے، معاف کر دے، معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہے یہاں تک۔ حضور کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، اور حضور تمہاری سفارش کرنا، تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، رحیم ہے، تمہیں معاف کرنے والا۔ 5 پارے کی آیت تھی۔ پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ کا ادب، حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کئی لوگ ہیں جو حضور کی ادب و اخلاق کے ساتھ حضور کے روضے تک جاتے ہیں، جا کر وہاں پہ ادب کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے پیٹ نہیں بتاتے روزے کو، ویسے ہی پیچھے جاتے ہیں۔ تو تھوڑے لوگ پکڑ کر پوچھنے لگے، کیوں؟ یہ قرآن میں ہے کیا؟ یہ حدیث میں ہے کیا؟ ایسا تم اتنا ادب کر کے جا رہے ہیں، تو ہے کیا؟ ہاں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ ایسے لوگ ہیں، ایسے جاہل لوگ، میں ان کو انسان کہنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے مجھے، ان کے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ اور ایسے دلیلاں رکھتے ہیں، ایسے قسم کے، ایسے بےخوف قسم کے، جس سے کچھ اس سے تعلق ہی نہیں ہے وہ چیز کا،
غلط قسم کے دلیلیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے کہا تھا، یہ جنگ احد کا واقعہ سناتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے تھے حضور کو بچانے کے لیے. ہاں تو کہتے ہیں دیکھو وہاں پہ پیٹ دکھ رہی تھی نا. یہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ کسی بچے کو، کسی نوجوان کو یہ بات کہے تو ہنس دیں گا آپ کے سامنے، کسی علم والے کے سامنے کہے تو انہیں تو مار ہی دیں گا آپ. ارے کیسی غلط بات ہے یہ. اور علم کے عہدے پر بیٹھ کر پھر ابھی بات بھی کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آتا یہ لوگ. اور اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں. نہیں، اور ایک چیز جو ہے پیر اور مرید. اب یہاں پر میں دیکھیے، آپ پیر کو ایک الگ قسم کا بنا لیے. ذہن میں کیا ان لوگ سوچتے ہیں نہیں پتہ نہیں. مرید کو ایک الگ اس کا بنا لیے. ہاں الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر، دیکھو یہ ایسا ہے، وہ ہے، یہ ہے. میں آپ کو کھلے عام بتا دوں کہ پیر اپنا راستہ نہیں بتاتا. اگر کوئی اپنا راستہ بتاتا ہے وہ پیر ہے ہی نہیں. پیر کبھی اپنا راستہ نہیں بتاتا. میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. کبھی اپنا راستہ نہیں بتاتا. پیر صرف اللہ کا راستہ بتاتا ہے، وہ پیر ہے. ہاں تمہارے ذہن میں یہ سوچ آ گئی ہوں گی، یہ خطا آ گئی ہوں گی، ہاں کہ یہ صرف اپنا کام نکال لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. پیر تو ایک اللہ سے جڑاتا ہے، اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا دیتا ہے، اللہ کا قرب ہمیں دیتا ہے. یہاں تک کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہمارے راستے کھول دیتے ہیں. پھر ان کے لیے راستے کھل گئے، اب وہ ہمیں راستہ بتاتے ہیں. یہی سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم دعا کرتے ہیں. ہاں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں جس پر تو نے انعام کیا ان لوگ کے راستے پر چلا. انعام کس پر کیا؟ حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر انعام کیا. حضرت علی آپ کے مرید، پھر آپ کے مرید، پھر آپ کے مرید. ایسا ہوتے ہوتے یہ سرکار سے کنیکشن ہے ہمارا، یہ سیدھا راستہ ہے ہمارا. ہاں مرید حضرت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں مرید کا مطلب کیا ہے. مرید کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے طالب، اللہ کے رضا کے طالب کو مرید کہتے ہیں. بس طلب، جسے اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت کی طلب ہو، اسے مرید کہتے ہیں. یہ چیز کو جان لیں. میں کہیں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ لوگ اٹھتے ہیں نئے نئے چیزیں ہمارے خلاف میں، اہل سنت والجماعت کے. یہ ہم کچھ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کرتے. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اہل سنت والجماعت کی جو ہم قرآن و حدیث کے خلاف کرتے. ہر چیز کی دلیل ہے، ہر چیز کا پروف ہے، ہم وہ رکھتے ہیں، چپ کرتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اور یہ لوگ ایسے ہیں، یہ اپنی مطلب کی بات رہی تو نکال لیتے، اپنے مطلب کی بات رہی تو نکال لیتے اور کہتے ہیں دیکھو یہ فاتحہ دے رہے ہیں آپ، کہاں ہے؟ قرآن میں ہے یہ تو صحابہ نے بھی نہیں کیا. ہاں صحابہ بھی نہیں کر رہی ہے، حضور بھی نہیں کر رہے، صحابہ بھی نہیں کر رہے، آپ کہیں کو کر رہے ہیں. پوچھتے ہیں ہمارے سے، ہم لوگ سے پوچھتے ہیں. میں بتاتا ہوں سنو، تم لوگ ایسے ہو کہ تم دنیا کی چیزوں کو بڑھاتے ہو، تم دنیا کی خواہشات کو بڑھاتے ہو. دنیا کا لباس، دنیا کا کھانا پینا، دیکھنا رہنا، یہ چیز کو تم سنوارتے ہو، یہ چیز کے اندر تم اضافہ کرتے ہو. اور ہم قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل کے ساتھ ہم ایک ایک چیز کو اپناتے ہیں، نیکی کی طرف، دین کی طرف ہم ایک ایک چیز کو لاتے ہیں. تم دنیا کے چیزوں میں محبت کرتے ہو، دنیا کی چیزوں سے نکال کر لاتے ہو.
پر ہم دین کے مسئلے کے اوپر ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے کنیکشن کی چیزیں ہم کرتے ہیں. فاتحہ ہم دیتے ہیں، اللہ کا نام بھی آتا ہے اس میں، حضور کا بھی ذکر ہوتا ہے. اے اللہ حضور کے صدقے میں ہم پر کرم فرما، حضور کی بارگاہ میں یہ پیش فرما. کس کا نام آ رہا؟ تم دنیا کی چیزیں رہتے ہو تو تم دنیا میں ملوث ہو جاتے ہو، اور جب دین کی بات آتی ہو تو کہتے ہو یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. ہم دلیل کے ساتھ ایک قدم اٹھاتے ہیں، ہر قدم ہم دلیل کے ساتھ اٹھاتے ہیں. ہم دین کی طرف اپنا قدم اٹھاتے ہیں. ہم کھیل کود کو نہیں دیکھتے، ہم کھیل کود کو نہیں دیکھتے. تم دنیا کی طرف الجھتے ہو، تم دنیا کی خواہشات کی طرف جاتے ہو. ہم ہمیشہ ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا بھی ہے تو حضور کے صدقے میں ہے. عزیزان کرامی، اور حضور کی شفاعت کو کہتے ہیں کہ نہیں، حضور شفاعت کہاں سے کریں گے؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت کریں گے، اپنی امت کی شفاعت کریں گے. اور یہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ کہ حضور کو قیامت کے دن اجازت ملیں گی شفاعت کی. اللہ تعالیٰ آئیں گے، حساب کتاب لیں گے، جب حضور کو اجازت دیں گے ہاں آپ شفاعت کر لو اپنے امت کی. تھوڑے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، تو میں انہیں بتا دوں بخاری شریف کی حدیث میں ہے، بخاری شریف اور یہاں تک کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ذرا الگ ہے پر وہی ہے دونوں بھی حدیث. اس میں حضور کو دنیا میں ہی اجازت مل گئی. حضرت حذیفہ ابن عمار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی تھے، راوی ہے یہ حدیث کے. حضور دن بھر کہیں گئے ہوئے تھے، دن بھر دکھے نہیں. اگلے دن جب حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کل دن بھر نہیں دکھے، کہاں تھے آپ؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کی شفاعت کی مشورہ لینے گیا تھا، میری امت کی شفاعت کا مشورہ لینے گیا تھا اپنے رب سے، رب نے اجازت دے دی مجھے. یہاں تک کہ قرآن میں بھی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ الضحیٰ آپ اٹھا کر پڑھیے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے. حضور کی شفاعت، حضور کی عظمت، حضور کا میلاد، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر انور کے اندر ابھی بھی زندہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت ہے. ہم اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی کام قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، ہر کام جو ہوتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے. سبحان اللہ، قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے. میں اب آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. امام اہل سنت کے ایک شاعر ہے، آپ نے فرمایا تھا فقط اتنا سبب حشر کے میدان کا تذکرہ لے کر فرماتے ہیں جو حشر کا میدان جو بنایا گیا وہ خالی حساب کتاب لینے کو، اس کی حقیقت جو حشر کے میدان کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے فقط اتنا سبب ہے انہیں قادِ بسم محشر کا کہ ان کی ہی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.